کہاں چلے گئے مجھے چھوڑ کر؟ اشفرین نے سہم کر ارد گرد دیکھا، رسی کھولنے کی کوشش کی، پر پتہ نہیں کن فولادی ہاتھوں سے باندھ کر گیا تھا وہ آئرن مین کہ رسی کھل ہی نہیں رہی تھی۔ اشفرین کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ رسی کو کھولنے پر لگائی گئی طاقت اور خوف کی وجہ سے پورا وجود پسینے میں نہا گیا تھا۔ ناخن ٹوٹ گیا تھا پر رسی بس ذرا سی ڈھیلی ہی ہو پائی تھی۔ رسی کو پیٹ سے پکڑ کر ڈھیلا کرنے کی کوشش میں وہ اچانک درخت کے تنے سے پھسلی۔ اب اگر رسی کی گرفت نہ ہوتی تو وہ زمین بوس ہوتی، لیکن لٹکنے کی حالت کچھ اس طرح سے تھی کہ ٹانگیں اوپر اور سر نیچے لٹک گیا تھا۔ خوف کے مارے اور گرنے کے ڈر سے وہ بے تحاشا چیخ رہی تھی۔ وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا یقیناً، اور میں ایسے ہی لٹ کے مر جاؤں گی۔ ذہن میں امڑ آنے والے خیالات کے زیر اثر وہ کانپ گئی۔ علی دان، علی دان، وہ چیخ رہی تھی۔ پاس سے ہی کسی کے بھاگنے کی آواز آئی۔ سب کچھ الٹا نظر آ رہا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا کہیں سے آیا تھا اور اب بالکل اس کے پاس افسوس سے سر پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ اشفرین کو وہ الٹا نظر آ رہا تھا۔ کیا الو قسم کی لڑکی ہے۔ وہ جب صبح اٹھا تھا تو وہ سو رہی تھی۔ سوچا جب تک وہ اٹھتی ہے تو کچھ کھانے کا بندوبست ہی کر لیتا ہوں۔ اسی سوچ کے زیر اثر وہ کچھ دور نکل گیا تھا، پر اس کی چیخوں نے پاؤں کے نیچے سے زمین کو سرکا دیا۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا آیا تھا اور سامنے کے منظر پر نظر پڑتے ہی افسوس کرنے کے بجائے کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ وہ تیزی سے درخت پہ چڑھا، ہاتھ سے پکڑ کے اسے اوپر کیا۔ اوپر آتے ہی وہ خفگی سے علی دان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے بال اور شرٹ درست کر رہی تھی، جبکہ وہ رسی کی گانٹھ کو کھولنے میں مصروف تھا۔ آپ سو رہی تھیں تو میں کھانے کے لیے کچھ لینے گیا تھا، یہیں پاس میں ہی، پر یہاں ساری جڑی بوٹیاں ہیں صرف۔ رسی کو تنے سے باندھ کر نیچے پھینکا اور سر ہلا کر اسے رسی سے اترنے کا اشارہ کیا۔ کم از کم مجھے بتا کے چلا جاتا، میں اٹھنے پہ اتنا گھبراتی تو نہیں۔ منہ سے تو اسے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اسی لیے بس خیالات میں ہی لتاڑ رہی تھی۔ روحان سی صورت بنائے وہ نیچے اتری اور وہ اپنے مخصوص انداز میں چھلانگے لگاتا نیچے اترا۔ چلیں آگے چلتے ہیں، مجھے آواز آ رہی ہے پانی گرنے کی، جیسے کوئی آبشار ہو، لگتا ہے پاس ہی کوئی ندی ہے۔ علی دان نے ساری چیزیں کندھے پہ رکھتے ہوئے اشفرین کو ایک طرف جانے کا اشارہ کیا۔ بھوک سے تو اب برا حال ہو رہا تھا۔ الٹا لٹکنے کی وجہ سے سارا خون ایک دفعہ سر میں اکٹھا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اب حالت اور خراب ہو رہی تھی۔ کل دوپہر سے صرف پانی پی رہے تھے دونوں، اور اب تو جیسے معدہ سکڑنے لگا تھا۔ کیا کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو؟ اشفرین نے بے چارگی سے چلتے ہوئے علی دان کی طرف دیکھا۔ آواز بھی جسمانی کمزوری کے باعث نکاہت کا شکار ہو چکی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں تھا، جڑی بوٹیاں اور کچھ عجیب سے پھل تھے جن کو کھا نہیں سکتے، کیا پتہ زہریلے ہوں۔ کیا زیادہ بھوک لگی ہے؟ علی دان نے اشفرین کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بچوں کی طرح سر ہلا کے رہ گئی، چہرہ بھوک کے باعث زرد پڑ رہا تھا۔ چلیں ہمت کریں، کچھ دور تک چلیں پلیز، علی دان نے سنجیدگی سے کہا اور آگے بڑھا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ جہاں کھڑے تھے وہاں ایک اونچے پہاڑ سے آبشار گر رہی تھی اور نیچے بہت بڑی ندی بہہ رہی تھی جس میں شفاف پانی میں تیرتی مچھلیاں نظر آ رہی تھیں۔ ندی کے آس پاس ان گنت گھنے درخت تھے اور پاس کی زمین سبز گھاس سے ڈھکی تھی۔ اتنا حسین منظر دیکھ کر پل بھر کو نظریں ہٹانا بھول چکی تھی وہ۔ ندی سے ایک طرف بہت گہری کھائی تھی، جہاں سے ندی کا پانی گہری کھائی میں گرتے ہوئے بہت نیچے ایک اور ندی میں گر رہا تھا۔ اس گہری کھائی سے 4 موٹی رسیوں کا پل دوسری اطراف کے پہاڑ کے ساتھ مل رہا تھا۔ علی دان منہ دھونے اور بازو دھونے میں مصروف تھا۔ اس نے بھی آگے بڑھ کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے، پانی پیا اور کھڑی ہو گئی۔ علی دان بوتل میں پانی بھر رہا تھا اور وہ پھر سے جھرنے سے گرتے پانی اور خوبصورت منظر کو دیکھنے لگی۔ پہلے کچھ کھا لیتے ہیں پھر سوچتے ہیں آگے کا۔ وہ منظر کی خوبصورتی میں کھوئی ہوئی تھی جب عقب سے علی دان کی آواز ابھری۔ وہ جاگرز اتارے، پینٹ کے پائنچے فولڈ کر رہا تھا۔ کیا کرنے والا ہے یہ؟ اشفرین نے بھویں اچکا کر دیکھا۔ وہ اب ایک نوکیلی لمبی سی لکڑی کو تھامے ندی میں اتر گیا اور پانی میں اب بار بار لکڑی کو مار رہا تھا۔ پھر کچھ دیر میں وہ ہاتھ میں 2 درمیانے سائز کی مچھلیاں پکڑ کر ندی سے باہر آ رہا تھا۔
اب وہ صاف سبز پتوں پر مچھلی کو رکھے اس کی جلد کو اتار کر اس لکڑی سے مچھلی کا پیٹ چاک کر رہا تھا۔ مچھلی کے اندر سے گوشت کا ایک ٹکڑا نکال کر اس نے جلدی سے اپنے منہ میں رکھا۔ انداز اجلت لیے ہوئے تھا، چاہے وہ جتنا بھی مضبوط آئرن مین تھا پر تھا تو انسان ہی۔ اسے بھی بھوک نے ویسے ہی نڈھال کر رکھا تھا جیسے ازفرین کو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ بظاہر پرسکون نظر آ رہا تھا، اس کی طرح نڈھال نہیں تھا۔ کھائیں؟ یہ کیسے کھا سکتی ہوں ایسے؟ میں ابکائی آ رہی ہے مجھے، ازفرین نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر جلدی سے ہتھیلی کو منہ کے آگے رکھا۔ وہ جو اب دوسری مچھلی کو الٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا ابرو چڑھائے۔ ایکسکیوز می مس، یہاں اب جنگل میں آپ کے لیے 5 اسٹار ہوٹل تو کوئی کھولنے سے رہا، صرف یہ سوچو کہ زندہ کیسے رہنا ہے۔ چپ کر کے کھاؤ، بیمار پڑو گی تو یہیں پھینک کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ علی دان نے لکڑی کے نوکیلے سرے کو مچھلی کے پیٹ کے رخ رکھ کے ہاتھ سے زور لگایا، تیوری چڑھا کر سامنے بیٹھی لڑکی کو گھورا۔ ہر بات پہ تماشا لگا رہی تھی۔ مچھلی کی اوپری جلد کو جیسے ہی اتارا تو سرخ و سفید رنگ کا گوشت نمایاں ہوا۔ ایک پتے پر مچھلی رکھ کر اس نے ازفرین کے آگے کی اور خود وہ پھر سے اپنی والی مچھلی کھانے لگا۔ اس کو دیکھتے ہوئے ازفرین نے ڈرتے ڈرتے مچھلی کے گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا اٹھایا۔ امی، جب یہ مچھلی بنایا کریں پلیز سارے برتن 2 بار دھویا کریں، کیا ہر جگہ سے بدبو آ رہی ہے؟ بچوں کی طرح ہونٹ نکال کر پاس کھڑی عورت سے کہا۔ نہیں، مجھے یہ سالن میں پسند نہیں ہے، اگر فرائی کریں گی تو میں کھاؤں گی۔ پاس پڑی پلیٹ کو دور کیا جس میں مچھلی کا سالن تھا۔ اپنے ہی کہے گئے لفظوں کی باز گشت ذہن میں گونجنے لگی تھی۔ کتنے نخرے تھے، اور آج گہری سانس لی۔ جیسے ہی گوشت کا ٹکڑا منہ میں گیا دل بری طرح سے اچھلا تھا۔ ابکائی کی شکل میں منہ کے آگے ہاتھ کو رکھا۔ علی دان نے گھور کے دیکھا اور کھانے کی طرف اشارہ کیا۔ دھلے چہرے کے ساتھ وہ اب نکھری نکھری سی اس خوبصورت منظر کا ایک حصہ لگ رہی تھی۔ چہرے پہ جگہ جگہ سرخ خراشیں تھیں، وہ شاید درخت پر چڑھتے اور اترتے وقت لگی تھیں۔ وہ بہت ہوش ربا حسن رکھتی تھی، گہری سیاہ آنکھیں، ان پر گھنی قدرتی اوپر کے رخ کو مڑی ہوئی پلکیں، تیکھی سی ناک، بیضوی چہرہ، بھرے سے لب جن کی تراش اتنی خوبصورت تھی کہ تمام شاعروں کی شاعری انہی لبوں پر کی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس نے اس سے پہلے کبھی اتنی معصوم صورت والی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اس سارے لمحے میں وہ اب اس کو اتنے غور سے دیکھ رہا تھا۔ علی دان کی مسلسل نگاہیں خود پر مرکوز محسوس کرتے ہوئے وہ جلدی جلدی کھانے میں مصروف ہو چکی تھی، مبادا وہ ڈانٹ دے۔ زبردستی ٹکڑے کو منہ میں رکھتے ہی جلدی سے پانی کی بوتل کو اٹھا کے منہ سے لگایا اور آنکھیں زور سے بند کی، گوشت کے ٹکڑے کو نگلا۔ کیسی ہے مچھلی؟ علی دان نے کھاتے ہوئے آنکھوں کو اوپر اٹھا کر سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کی روحان سی صورت کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی تیر رہا تھا۔ بہت بہت گندی ہے، بری طرح ابکائی کی شکل میں چہرہ بگاڑتے ہوئے کہا۔ اس کے ایسے انداز پر علی دان کا بے ساختہ کہا گونجا تھا۔ وہ جو رونے کے قریب تھی اس کو پہلی دفعہ یوں ہنستا دیکھ کر مبہوت سی رہ گئی۔ وہ ہنستے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہا تھا، اس کے دانت بہت خوبصورت تھے۔ بمشکل وہ اپنے کہے پر قابو پا کے سیدھا ہوا اور وہ اس کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ تو جناب آئرن مین ہنستے بھی ہیں، وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ علی دان ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھا اور اب کمر پر ہاتھ رکھے کھائی کی طرف جا رہا تھا، پھر آنکھوں کو سکیڑے پیشانی پر پرسوچ انداز میں بل ڈالے اس کی طرف آیا۔ دیکھو وہ پل، بازو کو لمبائی کے رخ تان کر پل کی طرف اشارہ کیا۔ ازفرین نے بازو کی سیدھ میں نظر گھمائی۔ 4 رسیوں سے بنایا ہوا پل تھا، نیچے 2 رسیاں چلنے کے لیے اور ارد گرد کی ایک ایک رسی پکڑ کر چلنے کے لیے تھی۔ پل کو دیکھ کر انسان خوف سے کانپنے لگے۔ ازفرین نے جھرجھری لی۔ اب یہ مت کہنا آپ کہ ہمیں اس کے پار جانا ہے؟ ازفرین نے خوف سے بھری آنکھوں کو کھولا اور سہمی سی آواز میں پوچھا۔ جی بالکل، ہمیں یہی کرنا ہے، اس کے پار ہی جانا ہے، اور اس کے بعد دوسری طرف سے اس پل کی رسیوں کو کھول دینا ہے تاکہ ہم اور سیو ہو سکیں۔ کیا؟ ازفرین کی جان جیسے حلق میں آ گئی تھی۔ اتنی گہری کھائی کہ
نظر بھر کر نیچے دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا، اور علی دان کہہ رہا تھا کہ انہیں اس پل کے پار جانا ہے۔ جی جاگرز اتار لیں کیونکہ ننگے پاؤں زیادہ بہتر رہے گا۔ علی دان نے گہری نظروں سے پل کی طرف دیکھا۔ رسیاں موٹی تھیں، پر اتنی نہیں کہ جاگرز کے ساتھ ان پر چلا جاتا۔ عصفرین ابھی بھی خوف کے زیر اثر ساکن سی بیٹھی تھی۔ چلو اٹھو، شاباش۔ علی دان نے تیوری چڑھائے گھور کے دیکھا۔ جب وہ نہ اٹھی تو زبردستی اس کا بازو پکڑ کے اٹھایا۔ دیکھو بس نیچے مت دیکھنا، میں تمہیں خود سے باندھ رہا ہوں، اور رسیوں کو ہاتھ سے مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تم آگے چلو گی اور میں پیچھے۔ عصفرین جاگرز اتار رہی تھی۔ وہ اپنے جاگرز اتار کر ان کے تسمے آپس میں باندھ کر گلے سے لٹکا چکا تھا۔ عصفرین نے اس کو دیکھتے ہوئے اسی طرح کیا۔ وہ اب عصفرین کے کمر سے رسی باندھ کر اس کا دوسرا سرا اپنی کمر سے باندھ رہا تھا۔ چلیں ایک ایک کر کے رسی پر ایک ایک پاؤں رکھیں۔ عصفرین کے پیچھے وہ چل رہا تھا اور آگے عصفرین چل رہی تھی۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ میں پیچھے ہوں، ڈرے مت، بس رسیوں پر گرفت مضبوط رکھیں۔ علی دان نے اس کے پیچھے کان کے قریب ہوتے ہوئے نرمی سے کہا، لیکن وہ تو جیسے خوف کی وجہ سے آنکھیں بھی نہ کھول پا رہی تھی۔ ٹانگیں تھر تھر کانپنے لگی۔ عصفرین پلیز ہمت کریں۔ علی دان نے ضبط سے دانت پیسے اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ وہ وقت ضائع کر رہی تھی پر آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ کھولو رسی اور رہو یہیں پر، میں جا رہا ہوں اکیلا۔ علی دان نے ماتھے پر بل ڈالے اسے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے رخ اپنی طرف موڑا اور دھاڑتے ہوئے کہا۔ وہ علی دان کے اتنا اونچا بولنے پر گڑبڑا گئی۔ تڑپ کر اس پر نظر ڈالی۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے اب اس کی کمر کے گرد بندھی رسی کو کھول رہا تھا۔ نہیں میں چلتی ہوں، سہم کر کانپتی آواز میں کہا، اور پھر ڈرتے ڈرتے رسی پر قدم رکھا۔ رسی کا پل بری طرح ہل رہا تھا، پر اس پر نہ چلنا اپنی جان سے ہاتھ دھونے کے مترادف تھا۔ بس یہی وہ بات تھی جس نے ہمت دی تھی، اور وہ پل کو پار کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ پل کے دوسری طرف پہنچ کر وہ اپنے بار بار گالوں پہ بہتے آنسو صاف کر رہی تھی، جبکہ علی دان پل کو کھولنے میں مصروف تھا۔ وہ کبھی گانٹھ پہ فائر کر رہا تھا، کبھی ہاتھوں سے پکڑ کر کھول رہا تھا۔ بہت کوشش کے بعد وہ پل کو کھولنے میں کامیاب ہوا۔ رسیوں سے بنا پل جھول کے گرا اور دوسری طرف چٹان سے جا ٹکرایا۔ علی دان کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ میر دلاور نے جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا اور پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ زیب کی سسکیوں کی آواز وسیع و عریض لاؤنج کی خاموشی میں ہولناک سا ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ لاؤنج میں ایک طرف درخشاں زیب کو سنبھالے بیٹھی تھیں، دوسری طرف میر دلاور کھڑے تھے۔ زیب، آپ رونا بند کریں گی؟ پلیز خود کو سنبھالیں، میر دلاور نے باروب آواز میں روتی ہوئی زیب سے کہا، پر ان پر تو جیسے کوئی اثر نہیں تھا۔ علی دان کے دوست شہروز نے آج صبح ان کو علی دان کے آسٹریلیا بس میں یرغمال ہو جانے کے بارے میں آگاہی دی تھی، اور تب سے میر دلاور اور میر ابرار دونوں ولاز میں قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی تھی۔ میر دلاور اب سامنے بیٹھی زیب کو بغور دیکھنے میں مصروف تھے، جسے میر ابرار کی بیوی درخشاں بار بار حوصلہ دے رہی تھی۔ دل تو ان کا بھی کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی تو میر دلاور نے ان کی اکلوتی بیٹی اوزگل کا رشتہ علی دان کے ساتھ طے کیا تھا، جس پر وہ خوشی سے نہال تھے، اور آج یہ خبر سن کر تو جیسے روح فنا ہو رہی تھی۔ ادیان لاؤنج میں داخل ہوا تو سب کی نظریں اس پر اٹھیں۔ اس کا حال بھی باقی افراد سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ سر جھکا ہوا تھا، چہرہ تھکا سا پریشان حال تھا۔ وہ میر دلاور کی آسٹریلیا کی ایئر ٹکٹ کروانے گیا تھا۔ بابا 3 دن بعد کی فلائٹ ملی ہے، ادیان نے آہستگی سے کہتے ہوئے ٹکٹ میر دلاور کی طرف بڑھائی، جسے انہوں نے ہاتھ بڑھا کے پکڑا۔ ادیان نے ان کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو بغور دیکھا۔ آج پہلی دفعہ وہ اپنے باپ کو اتنا بے بس اور کمزور دیکھ رہا تھا۔ میں صبح سے کہہ رہی ہوں آپ کو مجھے ساتھ لے کر جائیں۔ زیب نے ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کیے اور آنسوؤں میں ڈوبی بھاری سی آواز میں کہا۔ اب سب دکھ بھرے انداز میں زیب کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ نڈھال ہو گئی تھی۔ ادیان، اپنی ماں کو سنبھالو یار،
کچھ نہیں ہوگا اسے، وہ میرا بیٹا ہے، میر دلاور نے زیب سے نظریں چراتے ہوئے عدیان کو کہا۔ ان سے زیب کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، گو کہ وہ خود بھی اس خبر پر اندر سے بری طرح ہل کے رہ گئے تھے، پر زیب کے سامنے انہیں مضبوط بن کے رہنا تھا۔ عدیان آہستگی سے چلتا ہوا میر دلاور کے قریب ہوا اور ان کے گلے لگ گیا۔ حوصلے کی ضرورت ان کو بھی تھی، ان کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ عدیان کو بہت کچھ سمجھا چکی تھی۔ وہ مبہوت سی کھڑی ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ دور چلنے کے بعد ایک اور بہتے جھرنے کے پاس پہنچے۔ یہاں بھی ایک ندی بہتی ہوئی ایک طرف آبشار کی شکل میں گر رہی تھی۔ اس نے جوگرز اتار رکھے تھے، پاؤں ندی کے ٹھنڈے پانی میں رکھے کھڑی تھی۔ جس جگہ وہ کھڑی تھی پانی ٹخنوں کو چھوتا ہوا پتھروں پر بہہ رہا تھا۔ پانی شفاف تھا اور اندر موجود پتھر مختلف رنگوں کے تھے۔ اس کے سفید پاؤں رنگ برنگی پتھروں پر رکھے عجیب دلکش سی تصویر لگ رہے تھے۔ کچھ دیر یوں ہی اپنے پاؤں اور پتھروں کو دیکھنے کے بعد نظر اوپر اٹھائی۔ علی دان کہاں گئے؟ ذہن میں آتے خیال کے باعث ارد گرد گردن گھمائی اور پھر وہ جھینپ گئی۔ وہ سامنے ندی میں تیراکی کرنے میں مصروف تھا، شرٹ اتار کر ایک طرف درخت سے لٹکا رکھی تھی۔ اسفرین نے سرخ پڑتے چہرے سے نظروں کا زاویہ بدلا، پاؤں ندی سے باہر نکالے اور جوگرز پہنتی ایک طرف آئی۔ علی دان اب نہانے کے بعد شاید پھر سے مچھلی پکڑنے کی کوشش میں تھا۔ پینٹ پانی میں نچڑ رہی تھی اور شرٹ سے بے نیاز وہ مصروف سی صورت بنائے گیلے بالوں کو بار بار ماتھے پر سے اٹھاتا ندی کے شفاف پانی میں نظریں گاڑے مچھلیاں پکڑنے میں مصروف تھا۔ اف، یہاں کچھ اور کیوں نہیں ہے کھانے کو؟ بیچارگی سے ارد گرد دیکھا، جبکہ دانت نچلے لب کو بے دردی سے کچل رہے تھے۔ کچی مچھلی پھر سے کھانے کا سوچ کر ہی دل متلی کا شکار ہو رہا تھا۔ اچانک پاس پڑے پتھروں کو دیکھ کر ذہن میں ایک خیال کودا جس کے باعث لب مسکرا دیے۔ چمکتی آنکھوں سے آگے بڑھی اور دو پتھروں کو اٹھا کر آپس میں ٹکراتے ہوئے آگ جلانے کی صحیح شروع کر دی۔ بمشکل وہ ایک مچھلی کو پکڑ پایا تھا، پر مچھلی اتنی بڑی تھی کہ اس سے اچھا خاصا پیٹ بھر سکتا تھا۔ مچھلی کو پکڑ کر جب وہ ندی سے باہر نکلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر بے ساختہ امڑ آنے والی مسکراہٹ کو نہ روک سکا۔ محترمہ دو پتھروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہی تھی، یعنی آگ جلائی جا رہی تھی۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے پاس آیا۔ وہ کچھ سوکھی گھاس اور لکڑیوں کو اکٹھا کیے دو پتھر ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھی۔ بہت مشکل ہے ایسے، یہ آپ کے بس کا کام نہیں۔ علی دان نے مچھلی کو ایک طرف پتھر پہ رکھا اور مسکراہٹ دباتے ہوئے قریب ہی پیروں کے بل بیٹھا۔ وہ جو سر جھکائے نچلے لب کو دانتوں میں دبائے آگ جلانے کی بھرپور کوشش میں تھی، چونک کے سر اوپر کو اٹھایا۔ علی دان گیلی پینٹ اور بنا شرٹ کے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اسفرین نے فوراً نظریں جھکائیں۔ مجھے کچی مچھلی نہیں کھانی، نظریں جھکائے دھیمی سی آواز میں کہا، جبکہ ہاتھ مسلسل آگ جلانے کی صحیح میں مصروف تھے۔ اچھا، تو ایسے آگ جل جائے گی کیا؟ علی دان نے لبوں پر ہاتھ رکھے مسکراہٹ چھپائی اور ابرو چڑھائے بڑے انداز میں سوال کیا۔ جل جاتی ہے، فلموں میں دیکھا ہے، اور پہلے لوگ ایسے ہی جلایا کرتے تھے، اسفرین نے معصومیت سے کہتے ہوئے جیسے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ وہ بے ساختہ بھرپور انداز میں مسکرا دیا، سر کو زور زور اس بات میں ہلایا۔ آپ کہہ تو 100% درست رہی ہیں، لیکن محترمہ آپ پتھر غلط استعمال کر رہی ہیں۔ علی دان نے گہری سانس لی، اس کے ہاتھوں میں پکڑے پتھروں کی طرف اشارہ کیا اور خود ارد گرد پڑے پتھروں پر نظر دوڑائی۔ بغور پتھروں پر جانچتی نظر ڈالی، پھر ہاتھوں کے بل آگے ہوتے ہوئے دو پتھروں کو چن کر مختلف جگہوں سے اٹھایا، جبکہ اسفرین اب پتھروں کو ٹکرانا بند کیے اس کی حرکات نوٹ کر رہی تھی۔ پتھر کچھ اس طرح کے ہونے چاہیے، اسموتھ سے۔ علی دان دو ہموار سے چمکتے پتھر اٹھائے اب ان کو ہاتھ میں گھما رہا تھا، پھر ان کو پوری قوت سے ایک دوسرے کے ساتھ مس کرتے ہوئے ٹکرانا شروع کیا۔ اسفرین دم سادے بیٹھی تھی۔ کوئی 5 سے 6 بار یہی عمل دہرانے کے بعد اچانک پتھروں سے ایک چنگاری سی نمودار ہوئی۔ علی دان نے برق رفتاری سے پتھروں کو پاس پڑی گھاس کے قریب کیا۔ گھاس نے فوراً آگ پکڑ لی، دھواں اٹھنے لگا،
جسے اب علی دان نیچے ہوتے ہوئے پھونک کی ہوا سے بڑھا رہا تھا۔ جل گئی، یہ تو جل گئی سچ میں! اسفرین چہکتے ہوئے اٹھی تھی۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ خوشی ایسی تھی کہ وہ بے ساختہ پاس بیٹھے علی دان کے گلے میں بازو ڈال کے جھول سی گئی، اور وہ جو آگ کو قائم رکھنے کے لیے پاس پڑی لکڑیوں کو اٹھا اٹھا کے اس میں ڈال رہا تھا، اسفرین کے اچانک یوں بچوں کی طرح گلے میں بازو ڈالنے پہ سٹ پٹا سا گیا۔ وہ بالکل بچوں جیسی تھی، رونا بھی خالص تو خوشی بھی ایسی ہی تھی۔ وہ خوشی سے سرشار ایسا کر تو چکی تھی، پر اگلے ہی لمحے احساس ہو گیا کہ وہ کیا کر گئی ہے۔ جھینپ کر جھجکتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ علی دان بس مسکرا کے رہ گیا۔ اب وہ مچھلی کو لکڑی میں پھنسائے آگ کے اندر پکا رہا تھا۔ اسفرین اب شرمندہ سی بیٹھی تھی، بار بار علی دان سے نظریں چرا رہی تھی۔ کتنی بے وقوف ہوں میں، کیا سوچے گا وہ کہ میں کیسی لڑکی ہوں؟ ذہن خود کو بری طرح لتاڑنے میں مصروف تھا۔ شرمندگی ایسی تھی کہ گردن اور نظریں اوپر ہی نہیں اٹھ رہی تھیں۔ یہ حرکت وہ دوسری بار دہرا چکی تھی۔ کرتی بھی تو کیا، یہاں اس کے سوا کوئی بھی نہیں تھا، وہ کس سے غم اور خوشی بانٹتی؟ علی دان نے مچھلی سے نظر ہٹا کر چور سی نظر اس پہ ڈالی۔ وہ شرمندگی میں گڑی بیٹھی تھی۔ پاگل ہے، بھلا اب اس میں اتنا شرمندہ ہونے کی کیا بات ہے؟ علی دان نے سر کو مسکراتے ہوئے جھٹکا۔ وہ سامنے سے بڑے بڑے پتے توڑ لائیں، یہ تو کر سکتی ہیں نا آپ؟ باقی سب کام تو میں نے کر دیے ہیں میڈم کے لیے۔ علی دان نے اس کی شرمندگی کم کرنے کی غرض سے نارمل سا انداز اپنایا۔ وہ گڑبڑا کے فوراً ایسے اٹھی جیسے ایسی ہی کسی بات کے انتظار میں تھی۔ بڑے سے پتوں پر رکھ کر وہ ایک ساتھ مچھلی کو کھا رہے تھے۔ کتنے مزے کی لگ رہی ہے، میں نے آج سے پہلے کبھی اتنی ٹیسٹی مچھلی نہیں کھائی، اسفرین نے چہکتے ہوئے کہا۔ مچھلی اچھی خاصی پک چکی تھی، جس کی وجہ سے ٹیسٹ بہت اچھا تھا۔ فریش ہے بالکل، اور ہم بھوکے ہیں صبح سے، اسی لیے۔ علی دان نے مسکرا کر گوشت کے ٹکڑے کو چباتے ہوئے کہا۔ پانی پینے کے بعد وہ ابھی منہ صاف کر رہی تھی جب علی دان شرٹ پہن کر قریب آ کر کھڑا ہوا۔ چلیں میڈم، اگر پیٹ پوجا ہو گئی ہو تو آگے بڑھتے ہیں، علی دان نے سنجیدگی سے کہا۔ شام ہونے ہی والی تھی اور وہ پیٹ بھر کر کھا چکی تھی، اور اب چلنے کا بالکل بھی دل نہیں تھا۔ نہیں، آج رات ادھر ہی رک جاتے ہیں، آگ بھی جل رہی ہے، صبح نکلیں گے، اسفرین نے التجائی انداز میں کہا۔ علی دان کچھ دیر پرسوچ انداز میں ارد گرد دیکھتا رہا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا اور اسفرین بھرپور انداز میں مسکرا دی۔ حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں، پر یہ بندہ بہت اہم بندہ ہے ان لوگوں کا، تو حکومت بھی کچھ اور ہی چکروں میں لگ رہی ہے، باتوں پر ٹرخائے جا رہی ہے لوگوں کو، نجف نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ پاس بیٹھے سعد کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ ضبط کرتے ہوئے اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ اسفرین کی معصوم صورت بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ آج جو بندے مارے ان کا کچھ پتہ چلا کون کون تھے؟ فروا نے دھیمے سے لہجے میں نجف سے پوچھا۔ سعد نے تڑپ کر فروا کی طرف دیکھا، پھر نجف کی طرف۔ نہیں، کچھ بھی نہیں پتہ چل رہا۔ نجف نے دونوں ہاتھوں کو جوڑے پریشان سے انداز میں ہاتھوں کو منہ پہ رکھا۔ اف میرے خدا، کیسے پتہ چلے گا ہماری بچی کا؟ مائدہ بیگم نے دوپٹہ دعا کے انداز میں اوپر اٹھاتے ہوئے روتی آواز میں کہا۔ سعد، میرا خیال ہے آپ ہی مہرین کو بتا دیں، معاملہ بہت سنجیدہ ہے۔ فروا نے پریشان سے لہجے میں سعد کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جو اب گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو ابھی ملگجا سا اندھیرا تھا۔ علی دان بھی درخت سے ٹیک لگائے سو رہا تھا۔ اسفرین نے بغور اسے دیکھا اور تسلی کی کہ وہ سو رہا ہے یا ویسے ہی آنکھیں موندے لیٹا ہے، پر وہ بے سدھ گہری نیند میں تھا۔ یہی اچھا موقع تھا۔ پاس پڑی بوتل کو کندھے سے لٹکایا، رسی کو اٹھا کر درخت کے تنے سے باندھا اور لٹک کر نیچے اتری۔ اس طرح اترنے کا کام اب وہ اتنی بار کر چکی تھی کہ اب خود بآسانی اتر سکتی تھی۔ بڑے سے درخت کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھی، درخت کی اوٹ سے باہر آ کر چور سی نظر علی دان پر ڈالی۔ شکر کا سانس لیتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھا، وہ اٹھا نہیں تھا۔ ہلکی ہلکی روشنی پھیل گئی تھی، چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں تھیں، آبشار سے گرتے پانی کی آواز،
ندی کے اندر موجود بہتے پانی کی آواز۔ اللہ کتنا حسین تھا سب۔ ایک لمحے کو تو وہ سب کچھ بھول چکی تھی کہ وہ یہاں کیوں اور کیسے موجود ہے۔ بس وہ تھی اور یہ خوبصورت قدرتی منظر، انسانوں کی پہنچ سے دور، صاف شفاف۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے مسکرا رہی تھی، پھر بازوؤں کو ہوا میں کھول کر وہ دھیرے سے گھوم رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا سارا منظر اس کے ساتھ رقص کر رہا ہو۔ پر اچانک علی دان کی وہاں موجودگی کا خیال آتے ہی خجل سی ہوتی ہوئی رکی۔ وہ تو جیسے آج پرسکون تھا، اسی لیے بھرپور نیند لے رہا تھا۔ رسی کا پل کھول دینے کے بعد ان کا اس پار آنا ناممکن ہو چکا تھا۔ مسکرا کر گہری نظروں سے آئرن مین کی طرف دیکھا۔ سارے لمحے ذہن میں گھوم گئے۔ میٹھی سی لہر تھی جو دل میں اٹھی تھی۔ لب دھیرے سے مسکرا دیے۔ کیا سوچ رہی ہوں میں یہ اچانک؟ ذہن کے سوال پر دل کو سنبھالا اور سر پہ چپت لگائی۔ علی دان سے توجہ ہٹا کر پھر سے ندی کی طرف دیکھا۔ وہ اٹھا نہیں ہے تو کیوں نہ بال بھی دھو لوں؟ اچانک ذہن میں خیال امڑ آنے پر اس نے ہاتھ بالوں میں پھیرا۔ بال مٹی اور گھاس سے اٹے ہوئے تھے۔ خود سے عجیب سی گھن آئی۔ اس کے بال اتنے ریشمی تھے کہ کبھی اسے ہاتھ پھیرتے ہوئے ایسا محسوس نہیں ہوا تھا جیسے آج ہو رہا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب وہ سیاہ فام اسے گود میں اٹھاتے ہوئے تھا تو اس وقت بالوں میں چھوٹا سا کلپ بالوں سے پھسل کے پتہ نہیں کہاں گرا تھا۔ کیسے واش کروں بالوں کو؟ تیراکی بھی تو نہیں آتی۔ کمر پہ ہاتھ رکھے پرسوچ انداز میں ارد گرد دیکھا، پھر بہتی آبشار پر نظر پڑتے ہی نظر تھم گئی۔ کچھ پتھر اوپر کو ابھرے ہوئے تھے، جن پر پاؤں رکھتی وہ آبشار کے ایک اطراف میں جا سکتی تھی اور وہاں کھڑے ہو کر بآسانی بالوں کو دھویا جا سکتا تھا۔ ہمت جٹانی ہی تھی۔ جوگرز اتار کے ایک طرف رکھے، آہستہ آہستہ پتھروں پر پاؤں رکھتی وہ آبشار کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پتھر پانی کی لگاتار بہنے کی وجہ سے بہت زیادہ پھسلن زدہ ہو چکے تھے۔ ایک پتھر شاید زیادہ پھسلن لیے ہوئے تھا۔ آسفرین نے جیسے اس پہ پاؤں رکھا وہ بری طرح ڈگمگائی۔ بہت کوشش کے باوجود توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھی پانی میں جا گری، جہاں بہاؤ بھی تیز تھا۔ ندی کے پانی میں گری بھی کچھ اس طرح سے تھی کہ فوراً سنبھل بھی نہ سکی اور پانی کے ساتھ بہتی چلی گئی۔ بڑی مشکل سے وہ ایک نوکیلے سے ابھرے پتھر کو پکڑنے میں کامیاب ہوئی، پر جیسے ہی نیچے نظر پڑی تو خوف سے آنکھیں اور دل پھٹنے کو آیا۔ وہ ندی کے آخری دہانے پہ پہنچی ہوئی تھی، جہاں سے ندی کا پانی آبشار کی صورت میں گہری کھائی میں گر رہا تھا، اور نیچے ایک اور ندی تھی اور اس کی ٹانگیں اور جسم اب نیچے لٹک رہا تھا۔ صرف ہاتھ اس نوکیلے پتھر کو تھامے ہوئے تھے۔ بچائیں پلیز بچائیں، علی دان! وہ چیخ رہی تھی۔ بہتا پانی بری طرح آنکھوں میں اور منہ میں جا رہا تھا۔ ٹانگوں کو زور زور سے ہوا میں مار رہی تھی، مسلسل علی دان کے نام کو پکار رہی تھی۔ وہ بہتی ہوئی کافی دور آ چکی تھی، اسی لیے آواز دینے میں پوری قوت لگا رہی تھی، پر گرتے پانی کے شور میں آواز دب رہی تھی۔ علی دان کہاں ہے؟ علی دان! علی دان! ہاتھ کی گرفت کم ہوتی جا رہی تھی۔ اوہ میرے خدا، وہ سو رہا ہے، وہ نہیں اٹھے گا۔ دونوں ہاتھوں سے پتھر کو تھام کر اوپر ہونے کی کوشش کی، پر پانی کا بہاؤ ایسا کرنا ناکام بنا رہا تھا۔ دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ لرزتے دل سے جھک کر ایک دفعہ پھر سے نیچے دیکھا اور پھر قوت سے چیخی۔ اتنی ہولناک چیخ تھی کہ کچھ دور پتھر پہ بیٹھا عجیب سا پرندہ ڈر کے اڑا تھا۔ اب نہیں بچ سکوں گی۔ رونے جیسی صورت بنا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ بازو اب جواب دیتے جا رہے تھے اور ہاتھوں کی گرفت بس چھوٹنے والی تھی۔ وہ جب اٹھا تو وہ کہیں نہیں تھی۔ عجیب سا احساس ہوا۔ رسی کو درخت سے بندھا دیکھ کر یہ اندازہ تو لگا چکا تھا کہ وہ خود اتر کر کہیں گئی ہے، پر وہ اتنی دور کیسے جا سکتی ہے؟ ڈرپوک سی تو ہے۔ پاگلوں کی طرح آوازیں دیتا وہ اسے ارد گرد تلاش کر رہا تھا، پر وہ کہیں نہیں تھی۔ کہاں جا سکتی ہے؟ کوئی جنگلی جانور تو نہیں اٹھا کے لے گیا؟ ذہن میں وسوسے جنم لینے لگے۔ عجیب طریقے سے دل پریشان ہوا، گو کہ وہ اس کی کچھ نہیں لگتی تھی۔ ساتھ بھی بس 2 دن کا تھا، پر اس وقت ایسے لگ رہا تھا وہ سب کچھ تھی۔ اس نے تڑپ کے اسے پھر سے آوازیں دیں، پر کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی۔ پریشانی سے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھاما۔
اچانک نظر اس کے جاگرز پر پڑی جو ندی کے پاس اترے ہوئے تھے۔ پھر تو وہ پاگلوں کی طرح ندی کی طرف بھاگا تھا۔ اسفرین! اسفرین! علی دان کی آواز کانوں میں پڑتے ہی جیسے جینے کی آس ملی۔ تڑپ کر ٹانگوں کو ہوا میں چلایا اور پتھر پر ہاتھوں کی گرفت مضبوط کی۔ علی دان مجھے بچا لے، میں گر رہی ہوں، نیچے کھائی میں، پوری قوت سے چیختے ہوئے پکارا۔ پھر بار بار اس کا نام لیا۔ وہ تیرتا ہوا وہاں پہنچا تھا اور اب پتھر کو تھام کر اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں، دوسرے ہاتھ سے پتھر کو اور ایک ہاتھ مجھے دیں۔ وہ حواس باختہ سا لگ رہا تھا۔ اسفرین نے ایک ہاتھ سے پتھر پر گرفت مضبوط کی، دوسرا ہاتھ علی دان کی طرف بڑھایا۔ علی دان نے زور لگا کے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کے جبڑے پوری قوت سے ایک دوسرے میں پیوست تھے اور دماغ اور بازو کی رگیں باہر کو ابھر رہی تھیں، کیونکہ اس وقت وہ نہ صرف اسفرین کو اوپر کھینچ رہا تھا بلکہ اپنے پیروں کو بھی پتھر سے اڑا کر پانی کے بہاؤ میں بہنے سے روکے ہوئے تھا۔ اسفرین کے اوپر آتے ہی وہ اسے بغل میں لیے پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت میں تیر رہا تھا اور اس میں بھی پوری طاقت لگانی پڑ رہی تھی، جس کے باعث چہرہ سرخ ہو گیا، جبکہ وہ تو نیم بے ہوش سی لگ رہی تھی۔ ندی سے باہر لا کے اسے کنارے پہ لٹایا، خود گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اس کے پیٹ کو دونوں ہاتھوں کی مدد سے ہلکا ہلکا دبایا۔ سانس پھولی ہوئی تھی، وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ جھجکتے ہوئے اس کے چہرے پہ جھکا، ہاتھ کی مدد سے اس کے لبوں کو کھولتے ہوئے اس کی سانسوں کو پائپ سے پانی کھینچنے کے مترادف اوپر کو کھینچا۔ وہ تھوڑا سا اوپر کو اٹھی اور کھانسی کے ساتھ ہی منہ سے پانی نکلا اور تیز سانس بھی۔ علی دان جلدی سے سیدھا ہوا۔ اسفرین کی آنکھیں کھلیں تو وہ پانی میں نچڑتا اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ سارا منظر پھر سے آنکھوں میں گھوم گیا اور آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے، اور پھر وہ باقاعدہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ جو اس کے ہوش پہ آ جانے پہ سکھ کا سانس لے رہا تھا، اب اس کے ٹسوے بہانے پر جیسے ذہن پھٹنے لگا تھا۔ پاگل لڑکی، اگر میں کچھ دیر اور نہ پہنچ پاتا۔ ایک دم سے اسے سامنے لیٹی لڑکی پہ بری طرح غصہ آیا۔ چپ، بالکل چپ، اکیلی وہاں کیسے پہنچی تم؟ علی دان نے غراتے ہوئے کہا۔ پیشانی پر بے تحاشا شکن تھے اور آنکھوں میں غصہ۔ علی دان اچانک اتنے غصے سے گرجا کہ وہ رونا بھول کے اب حیران ہوتی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ اندازہ ہے میں کتنا پریشان ہو رہا تھا، وہاں کب سے تلاش کر رہا تھا، اور اگر کچھ دیر اور میں نہ آتا تو اندازہ ہے کہاں ہوتی تم؟ علی دان آپے سے باہر ہو چکا تھا اور اب تو وہ اتنے غصے میں تھا کہ آپ کو بھول کر اسے تم کہہ رہا تھا، اور وہ دم سادھے اس کو دیکھ رہی تھی۔ آہستہ سے اٹھ کے بیٹھی، ٹانگوں کو سمیٹ کے گھٹنوں پہ سر رکھ دیا۔ میں کون سا جان بوجھ کے گری تھی؟ سہم کے غصے سے بھرے علی دان کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور پیشانی پر بل پڑے تھے، بالوں، شرٹ اور پینٹ سے پانی نچڑ رہا تھا۔ تم اگر ساتھ نہ ہوتی کب سے میں نکل بھی گیا ہوتا یہاں سے۔ تمہاری وجہ سے پھنسا ہوا ہوں، کبھی تم تھک جاتی ہو، کبھی تمہیں پکا کے کھانا ہوتا ہے، کبھی کچھ عذاب میں پھنس گیا ہوں میں۔ وہ انگلی کا اشارہ اس کے سر کی طرف کرتے ہوئے طیش میں بولے جا رہا تھا۔ وہ شاید آج سارا غبار نکال رہا تھا پچھلے 2 دن کا۔ اتنی مصیبت سمجھ رہا ہے یہ مجھے، اور میں اسے یہاں اپنا سب کچھ سمجھ رہی ہوں۔ دل عجیب سی گھٹن کا شکار ہوا۔ آدھے گھنٹے سے تلاش کر رہا ہوں تمہیں، پاگل سمجھ رکھا ہے، بہت عقل مند سمجھتی ہو خود کو، کیوں اکیلی یہاں تک آئی تھی؟ علی دان کا غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا، اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ خود تو مرد ذات ہے، دھڑلے سے میرے سامنے شرٹ کھول کے نہا لیتا ہے، جو دل میں آتا ہے کرتا ہے۔ میں لڑکی ہوں، کیا اتنی سی بات اس کے ذہن میں نہیں آ رہی؟ میرے خود کے ذاتی مسئلے نہیں ہو سکتے کیا؟ اسفرین نے دانت پیستے ہوئے سوچا، اور اس کا یوں ڈانٹے جانا اب برداشت سے باہر ہو چلا تھا۔ ایسا بھی کیا کر دیا تھا؟ ایک دم جھٹکے سے کھڑی ہوئی، پیشانی پر شکن اب علی دان سے بھی گہرے تھے۔ مجھے واش روم جانا تھا، اس لیے نہیں بتایا تھا اور نہیں اٹھایا تھا آپ کو، اسفرین نے اونچی آواز میں چیخ کے کہا۔ جس بات کو وہ اس پہ ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اب چیخ کے اعلان کر رہی تھی، اور وہ جو کچھ اور ڈانٹنے کے لیے بولنے ہی والا تھا ایک دم سے چپ ہو گیا۔
میں خود کو کوئی عقل مند نہیں سمجھتی، اور آپ کو نہیں کہا تھا میں نے کہ مجھے بچائیں آپ خود کودے تھے جب وہ بھیڑیے مجھے اٹھا کے لے جا رہے تھے۔ اب غصہ نکالنے کی باری اس کی تھی۔ دانت پیستے ہوئے علی دان سے بھی اونچا چیخ رہی تھی۔ علی دان اب بس گھور ہی رہا تھا، پر وہ تو جیسے پھٹ پڑی۔ اگر اتنا ہی بوجھ ہوں تو کیوں لیے لیے گھوم رہے ہیں؟ جائیں آپ، اکیلے جو ہونا ہوا ہو جائے گا میرے ساتھ۔ موت آنی ہے نا ایک دن، تو یہیں صحیح۔ ویسے بھی میرے غم میں مبتلا ہونے کے لیے میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ اسفرین نے آنسوؤں کے زیر اثر بھاری ہوتی آواز میں کہا۔ غصے سے ہاتھ کی پشت سے گال رگڑے اور ایک طرف چل دی، جبکہ وہ وہیں کھڑا تھا۔ بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کیا، لب بھینچے اس کی طرف دیکھا جو اب پیر پٹکتی ایک طرف جا کے اپنی شرٹ کو اور پینٹ کو ہاتھوں کی مدد سے نچوڑ رہی تھی۔ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ اتنی مدد کی اور اگر تھوڑا سا ڈانٹ دیا تو چار سنا دی مجھے۔ احسان فراموش کہیں کی۔ علی دان نے جھٹکے سے شرٹ اتاری اور ہاتھوں سے نچوڑ کے ایک طرف درخت پہ ڈال دی۔ کنکھیوں سے ناک پھلا کر اسفرین کی طرف دیکھا۔ دماغ دیکھو میڈم کا، اور میں ہلکان ہوا جا رہا تھا اس کے لیے۔ سر کو طنزیہ انداز میں ہوا میں مارا۔ وہ پتھروں پر ایک طرف منہ بسورے بیٹھی تھی، جبکہ علی دان نے 4 مچھلیاں پکڑ کر آگ میں پکائیں اور پھر انہیں بڑے بڑے پتوں میں رکھ کر ٹہنیوں کی مدد سے باندھ لیا۔ جن پتھروں پہ آگ جلائی تھی انہیں بھی پانی کی بوتل کے سامنے والی جیب میں رکھا۔ تینوں گنز کو اٹھایا اور ساری چیزیں سمیٹ کر کندھے سے لٹکا کر وہ اب اسفرین کے پاس آیا، جو منہ پھلائے سامنے ندی میں پاس پڑے چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے پھینک رہی تھی۔ نظریں سامنے کسی غیر مرئی نقطے پہ جما رکھی تھیں۔ بال اب سوکھ کے چمک رہے تھے اور ہوا سے اڑ اڑ کے ریشم کی دھاگوں کی طرح اس کے گداز گالوں سے ٹکرا رہے تھے۔ چہرہ نکھرا سا دمک رہا تھا، پر آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، شاید پانی کے لگاتار ان پر پڑنے سے اور رونے کی وجہ سے۔ وہ روٹھے سے انداز میں بیٹھی اب اس سے بری طرح بے نیازی برت رہی تھی۔ اس کی ساری باتیں ذہن کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ کتنا دکھ ہوا تھا دل کو یہ سب سن کر کہ وہ پچھتا رہا ہے اس کو بچا کر، اور اب اس سے تنگ بھی آ چکا تھا۔ چلو، علی دان نے روکھے سے لہجے میں کہا۔ چہرہ سپاٹ تھا۔ اسفرین ایسے ہی بیٹھی تھی جیسے کچھ سنا ہی نہیں، بس پتھر اٹھا اٹھا کے ندی میں پھینک رہی تھی۔ علی دان نے بغور دیکھا۔ اب ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے؟ ڈر گیا تھا کہ اسے کچھ ہو نہ گیا ہو۔ اب دل کی اس عجیب سی بات کو تو اس پہ آشکار نہیں کر سکتا کہ وہ کتنا گھبرا گیا تھا۔ ابرو چڑھا کے اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالی، پھر گہری سانس خارج کی۔ چلو اب زیادہ نخرے مت کرو۔ اسفرین کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی اٹھانے کی صحیح کی۔ اب کی بار لہجہ نرم تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، میں خود چلی جاؤں گی یہاں سے آگے، کوئی احسان نہیں چاہیے آپ کا۔ اسفرین نے اس کے ہاتھ کو زور سے جھٹکا اور چہرے کا رخ موڑ لیا۔ کیا سمجھتا ہے جب چاہا بری طرح انسلٹ کر دی، اور اب آ کے حق کس بات کا جتا رہا ہے؟ اسفرین کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ کیا سمجھتا ہے اکیلی ہوں، کمزور ہوں، تو اس فولاد کی محتاج ہوں؟ اللہ ہے میرے ساتھ۔ تھوک نگل کر آنسوؤں کے گلے میں اٹکے گولے کو نگلا۔ علی دان نے گھور کے دیکھا۔ اب یہ نخرے کس بات کے ہیں؟ پیشانی پر بل ڈالے اور پھر غصے سے آگے چل پڑا۔ کچھ دیر علی دان کی پشت کو گھورتے رہنے کے بعد منہ بسور کے اٹھی۔ کچھ دیر انتظار کیا کہ وہ رکے گا، پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پر اس نے تو ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا۔ دل میں عجیب سا خوف آیا اور اس کے پیچھے چل دی۔ وہ تو تیز تیز چلنا شروع ہو چکا تھا۔ اسفرین نے بھی تیز تیز قدم اٹھائے اور اس کے ساتھ قدم سے قدم ملائے۔ انداز خفا سا تھا۔ حالت دوسری طرف بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ اوز، ادیان نے دروازہ کھولتے ہی ایک ہاتھ سوئچ بورڈ پہ رکھا اور خفیف سی آواز میں اوز گل کو پکارا۔ لائٹ کے جلتے ہی کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ اوز گل سامنے بیڈ پر نیم دراز تھی۔ ادیان کو دیکھ کر جلدی سے آنکھوں کے بھیگے کونوں کو ہاتھ کی پشت سے رگڑ ڈالا۔ وہ چت لیٹی تھی اور آنکھیں چھت پر غیر مرئی نقطے پر جمی تھیں۔ ادیان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اب بیڈ کے بالکل پاس آ چکا تھا۔ گہری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ رو رو کر آنکھیں سوزش لیے ہوئے تھیں۔ چہرہ زرد ہو رہا تھا۔
بھائی سے اتنی محبت کرتی ہے یہ۔ دل میں ٹیس اٹھی۔ کتنا دردناک لمحہ تھا۔ وہ اپنی چاہت، اپنی محبت کو کسی اور کے لیے یوں بے حال ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور وہ کوئی اور اس کا اپنا سگا بھائی تھا جس سے وہ خود بے انتہا محبت کرتا تھا۔ اوز، اٹھو، نیچے چلو، کھانا کھاؤ، ملائم سے لہجے میں کہتا، تھوڑا سا اس پر جھکا۔ اوزگل ویسے ہی ساکن سی، گم سم سی لیٹی تھی۔ کچھ دیر دونوں نفوس کے درمیان یوں ہی خاموشی رہی۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اوزگل کی آہستہ سی آواز نے خاموشی کو ختم کیا۔ ادیان نے کمر پر ہاتھ رکھے کچھ دیر پرسوچ انداز میں اسے دیکھا، پھر اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھا، کمر کا رخ تھوڑا سا موڑ کر چہرہ اس کی طرف گھمایا جو مسلسل چھت کو گھور رہی تھی۔ دیکھو، ہم سب پہلے سے ہی بہت پریشان ہیں، تمہیں دیکھ کے اور ہو رہے ہیں، ادیان نے نرمی سے سمجھایا۔ وہ کل سے کچھ نہیں کھا رہی تھی، یوں ہی کمرے میں بند تھی۔ درخشا بیگم نے آج ادیان سے گزارش کی تھی کہ وہ صرف تمہاری بات مانتی ہے، اسے آ کر سنبھالو، اور اس کی اس طرح کی حرکت سن کے وہ اس سے دوری برتنے کے سارے ارادے بالائے طاق رکھے اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ مجھے نہیں ہے بھوک، اور تم جاؤ یہاں سے پلیز، اوزگل نے خفگی سے کہا، اور کروٹ لیتے ہوئے بازو کو آنکھوں پہ دھر لیا۔ انداز اس سے بھی خفگی برتنے والا تھا۔ وجہ شاید اس رات کی ڈانٹ تھی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ اٹھو، چچی کا خیال کرو، کچھ بہت پریشان ہیں وہ۔ ادیان نے اس کے بازو کو آنکھوں پہ سے ہٹایا اور تھوڑی سختی برتی۔ سختی کرنے کا اتنا اثر ہوا کہ وہ اٹھ کے بیٹھ چکی تھی۔ ادیان کی طرف دیکھا، وہ بھی کم پریشان نہیں تھا۔ علی دان سے وہ بھی بے پناہ محبت کرتا تھا۔ ادی، اوزگل نے آہستگی سے ادیان کو پکارا، جبکہ نظریں ہاتھوں پر جمی تھیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں بولو۔ ادیان نے دل کی حالت کو سنبھالا جو اس کے یوں بے حال ہونے پہ خود بے حال ہوئے جا رہا تھا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی دل اس کے لیے ہمک رہا تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے اسے چاہا تھا، اور کچی عمر کی محبت کی جڑیں تو روح تک رسائی پا چکی ہوتی ہیں، ان کو اکھیڑنے میں صدیاں بیت جاتی ہیں۔ یہاں تو ابھی 2 ہفتے ہی گزرے تھے۔ علی ٹھیک ہوگا نا؟ اوزگل نے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے گھٹی سی آواز میں پوچھا۔ وہ بچپن سے ہی علی دان کو علی اور اسے ادی کہتی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا بھائی کو، بہت جلد وہ ہم سب کے ساتھ ہوں گے، انشاءاللہ، دیکھنا تم، ادیان نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، اور اس کے چہرے کو تھوڑی سے پکڑتے ہوئے اوپر کیا۔ اس کی نظروں کا تصادم ہوتے ہی دل کی حالت پر قابو پاتے ہوئے مسکرا کے دیکھا۔ اگر انہیں کچھ ہوا تو میں کیا کروں گی؟ لب رونے کے انداز میں باہر نکالے، نم آنکھوں سے وہ سوال کر رہی تھی، اس سے جسے اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی اذیت میں مبتلا کر دیتا تھا، اور اب تو وہ کل سے تکیے بھگو رہی تھی۔ اوز، اللہ نہ کرے ایسا کچھ بھی ہو۔ تڑپ کر اس کی بات کی نفی کی، سر کو بھی نفی میں ہلایا۔ وہ پھر سے رو رہی تھی۔ روتے روتے سر ادیان کے کندھے پہ ٹکا دیا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتا گرم گرم سیال کندھے کو بھگو رہا تھا۔ دیکھو، چچی ٹھیک نہیں رہتی اور تمہاری وجہ سے اور پریشان ہو رہی ہیں، پلیز ان کا کچھ خیال کرو۔ اٹھو، شاباش۔ ادیان تڑپ کر اس سے دور ہوا اور کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وہ تو اسے دوست مانتی تھی، بہت اچھا دوست، اس کے دل میں چھپی محبت سے یکسر بے خبر۔ تم چلو، میں آ رہی ہوں نیچے۔ اوزگل نے آنسو صاف کیے اور آہستگی سے کہتی ہوئی بیڈ سے نیچے اتری۔ ادیان نے چہرے پر موجود کرب کو چھپایا اور مسکرا دیا۔ گڈ گرل، نیچے ویٹ کر رہا ہوں تمہارا۔ ادیان نے اس کے گال کو تھپکا اور پھر داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بھوک نہیں ہے مجھے، اسفرین نے خفگی سے کہتے ہوئے چہرے کے رخ کو موڑ لیا۔ وہ مسلسل 2 گھنٹے چلے تھے اور اب ایک درخت کے سائے میں بیٹھے تھے۔ دوپہر میں گرمی اور حبس کے بڑھنے کی وجہ سے اب چلنا دشوار ہو گیا تھا، اور آج پچھلے 2 دن کی نسبت حبس اور گھٹن زیادہ تھی۔ علی دان نے پتوں میں پیک شدہ مچھلی نکال کے اس کی طرف بڑھائی۔ اتنی گرمی میں وہ مسلسل 2 دن سے مچھلی کھا رہے تھے، اور اب تو دل بھی اکتانے لگا تھا۔
اور علی دان سے تو وہ اب بات تک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہیں کھانی؟ ٹھیک ہے، مرضی آپ کی۔ علی دان نے کندھے اچکائے اور خود بے نیازی سے کھانے میں مصروف ہوا۔ اسفرین نے گھور کے اسے دیکھا۔ کتنا کٹھور تھا وہ۔ بھوک تو اسے بھی لگی تھی، 2 گھنٹے چلنا آسان نہیں تھا، اور اس کے بعد کچھ کھانے کو ملے گا کہ نہیں اس کی بھی کوئی ضمانت نہیں تھی۔ اسی لیے اکڑ کو بالائے طاق رکھا اور پاس پڑی مچھلی کو اٹھا کے کھانے لگی۔ علی دان نے کنکھیوں سے اسے دیکھا، پھر سنجیدگی سے کھانے میں مگن ہوا۔ نخرے کسے دکھا رہی ہے؟ مجھے، جس نے آج تک کسی کے نخرے نہیں برداشت کیے۔ علی دان نے ناک پھلایا۔ سنیں، کچھ پتا بھی ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کب ختم ہوگا یہ سب؟ میں تنگ آ گئی ہوں اس سب سے، تھک گئی ہوں، مجھے گھر جانا ہے اپنے۔ گھٹی سی آواز میں کہتے آنسوؤں کے بے اختیار امڑ آنے پر قابو پاتے ہوئے علی دان کی طرف دیکھا۔ انداز ایسے تھا جیسے سارا قصور علی دان کا ہو۔ علی دان پانی کی بوتل کو منہ سے لگائے پانی پینے میں مصروف تھا۔ بوتل کو ہٹا کر ڈھکن لگایا، بھویں سکیڑ کے اسے گھورا۔ تو میں کیا کروں؟ تمہارے سامنے ہے سب کچھ، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور میں کوئی ٹارزن تھوڑی نہ ہوں۔ چل رہے ہیں ایک سیدھ میں، کہیں تو پہنچیں گے ہی۔ علی دان کا لہجہ بہت رکھائی لیے ہوئے تھا۔ اسفرین نے معصوم سی صورت بنائے اسے دیکھا۔ کتنا سخت دل تھا، کوئی احساس نہیں تھا۔ کتنا غلط سوچتی رہی اس کے بارے میں کہ وہ اتنا خیال کرتا ہے اس کا۔ وہ انہی سوچوں میں گم چپ چاپ بیٹھی تھی جب یکا یک بادل گرجے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جس درخت کے نیچے وہ بیٹھے تھے دفتن وہاں پانی جمع ہونے لگا۔ اف، یہ بارش کہاں سے ہونے لگی؟ علی دان تیزی سے اٹھا اور درخت کے تنے کی طرف دیکھا، پھر اسفرین کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رکو، یہاں آؤ۔ اسفرین کو اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے پاس آئی۔ اس کے پاس آتے ہی اسے کمر سے پکڑا اور اوپر چڑھایا، پھر خود بھی سارا سامان سمیٹ کے اوپر چڑھا۔ بارش اتنی تیز تھی کہ درخت گھنے ہونے کے باوجود وہ بھیگ رہے تھے۔ بارش تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بادل اتنے زیادہ گہرے تھے کہ دوپہر میں بھی اندھیرا ہو گیا تھا۔ اتنے دن سے جو حبس نما گرمی تھی اس کا زور ٹوٹا تھا۔ شاید بارش کے ساتھ طوفانی ہوا چل رہی تھی۔ اسفرین نے ٹانگیں سمیٹ کے چہرے کو اس پر ٹکایا اور تنے سے ٹیک لگائی۔ اچانک وہ تڑپ کے اپنی جگہ سے آگے ہوئی۔ دردناک سی چیخ گلے سے نمودار ہوئی۔ کیا ہوا آپ کو؟ علی دان نے جلدی سے ٹارچ جلائی جو ہاتھ میں ہی لیے بیٹھا تھا۔ اس کی چیخ دل دہلا دینے والی تھی۔ کسی چیز نے کاٹا ہے مجھے۔ وہ گردن کو مسلتے ہوئے آگے ہوئی۔ چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ جب وہ آگے ہوئی اور گردن کا رخ موڑ کے پیچھے دیکھا جہاں پر اسی وقت علی دان ٹارچ لائٹ کی روشنی ڈالے ہوئے تھا اور ساکن بیٹھا تھا، سبز رنگ کا پتلا سا پر بے انتہا لمبا سانپ درخت کے تنے سے لپٹا آدھا جسم ہوا میں کیے لہرا رہا تھا۔ سانپ؟ سانپ تھا علی دان وہاں، مجھے سانپ نے کاٹ لیا۔ اسفرین نے گھٹی سی آواز میں لڑکھڑاتے سے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھلی تھیں، جبکہ علی دان نے برق رفتاری سے پاس پڑی بندوق اٹھا کر سانپ کا نشانہ داغا۔ سانپ پھٹنے جیسی صورت میں فائر سے نیچے گرا۔ درخت کے تنے پر دور دور اس کے خون کے نشان اور ٹکڑے گرے۔ علی دان اب تیزی سے اسفرین کے پاس کھسکا جو اپنی شرٹ کو کندھے سے پیچھے کیے سانپ کے کاٹنے کی جگہ دیکھ رہی تھی۔ سانپ نے بالکل کندھے کے اوپر ڈسا تھا۔ وہاں سرخ رنگ کے 2 دھبے نمودار تھے۔ اسفرین کا چہرہ ایک دم سے زرد پڑا۔ اس کا شرٹ کو پکڑا ہاتھ ڈھیلا ہوا اور اس سے پہلے کہ وہ درخت سے نیچے گرتی علی دان اسے باہوں میں تھام چکا تھا۔ لسن، ریلیکس اسفرین، کچھ نہیں ہوگا۔ اسفرین کا سر گود میں رکھے اس کا گال تھپ تھپائے، پر وہ تو ہوش میں ہی نہیں تھی۔ علی دان نے پریشان صورت بنائے بندوق کو ایک طرف رکھا۔ اسفرین، زور زور سے اس کے گال کو تھپکا۔ سمجھ نہیں آ رہی حکومت مان کیوں نہیں رہی ان کے مطالبات۔ میر دلاور نے کمرے میں چکر لگاتے ہوئے پریشانی سے ماتھے پہ ہاتھ پھیرا۔ آج ان کی رات کی فلائٹ تھی
اور اس وقت پاکستان کے ایک مایا ناز لیڈر کے آفس میں وہ موجود تھے۔ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں سوگوانک فوج کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا ہے۔ اب اگر یہ بات ان لوگوں کو بتاتے ہیں تو وہ ایک ہی دفعہ میں باقی سب لوگوں کو مار دیں گے۔ سامنے بیٹھے شخص نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، جس پر میر دلاور تڑپ کے اٹھے، دھواں سا آنکھوں اور دل میں بھرنے لگا۔ اسی لیے آسٹریلیا کی حکومت آپریشن کا سوچ رہی ہے۔ ٹریس آؤٹ تو کر لیا ہے کہ کس جگہ پہ ان کو یرغمال بنا کے رکھا گیا ہے۔ صفدر عزیز نے گہری سانس لی اور کرسی کی پشت سے سر ٹکایا۔ میر دلاور ڈھہنے کے سے انداز میں پاس پڑی کرسی پر بیٹھے، ٹانگوں سے جان نکل رہی تھی۔ جوان اولاد کی محبت کیا چیز ہوتی ہے آج سمجھ میں آ رہی تھی۔ بس اللہ سے دعا کریں دلاور صاحب، صفدر نے دھیمے سے لہجے میں تسلی دی اور پاس پڑے فون کو اٹھا کے کان سے لگایا۔